ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ امام مسلم کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ جانشین کون ہوتا ہے؟ آپ عالم ہیں، آپ کا بیٹا عالم بن گیا۔ آپ سیاستدان ہیں، آپ کا بیٹا سیاستدان بن گیا۔ آپ محدث ہیں، آپ کا بیٹا محدث بن گیا، اسی جگہ پر پڑھانے لگ گیا۔ اسے کہتے ہیں جانشین۔ نہ یہ عالم ہے، نہ یہ محدث ہے، تو یہ جانشین کیسے بن گیا؟ عوام کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ ہم آپ کو کچھ حدیثیں دکھاتے ہیں کہ اگر یہ امام مسلم کے جانشین ہے تو ان حدیثوں کو اسے پتہ کیوں نہیں؟ اگر پتہ ہے تو عوام کو دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ جب داخل ہوئے تو کالی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، آپ علیہ السلام نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور 2 شملے آپ علیہ السلام نے چھوڑے ہوئے تھے۔ حدیث آپ کو دکھا رہا ہے 3309۔ اس حدیث میں شملوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ حدیث آپ کے سامنے جس نے دکھائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، قتیبہ نے کہا کہ فتح مکہ کے دن بغیر احرام کے داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا۔ اس میں شملوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کا بھی اضافہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگلی حدیث کس طرح بیان کرتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ صحیح مسلم میں کیٹاگوریکلی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے آپ کالی پگڑی باندھتے تھے۔ پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے سر، لمبے والا کی دے تو یہ ہے، دوئے موجود۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے تھے، کالی پگڑی باندھتے تھے۔ اب اس حدیث کو آپ دیکھ لیں، اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک پر سیاہ امامہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا صاحب یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے اس طرح شملہ، آپ علیہ السلام نے شملہ ایسے، اور یہ چپا، یعنی یہ کہاں کی پیتا ہے؟ بڑی سستی پیتا ہے لگتا ہے۔ حدیث میں واضح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شملوں دونوں کناروں کو کندھوں کے درمیان، یہ دونوں کندھے کہاں ہوتے ہیں؟ ادھر سے دونوں کندھوں کے درمیان، یہ آپ نے شملہ، آپ علیہ السلام دونوں شملے دونوں کندھوں کے درمیان آپ نے رکھے، اور یہ کہتا ہے یہ چپا اور یہ چپا یوں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ یہ ہے جناب امام مسلم کا جانشین، کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ آگے دیکھیں اور مزید کیا جھوٹ باندھتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سفید پگڑی باندھی تھی اور اس کا صدل بھی چھوڑا تھا ایک چپے کے برابر۔ وہ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے یہ صدل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو پگڑی میں صدل چھوڑا جاتا ہے، یہ کپڑا لٹکایا جاتا ہے، یہ یا یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی اور اس کے لیے چپا جو ہے نا وہ صدل چھوڑا۔ پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے سر، لمبے والا کی دے تو یہ ہے، دوئے موجود نے۔ ایسے ہوتے ہیں امام مسلم کے جانشین جو حدیث سنا رہے جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ چپا یہ یا یہ، حدیث میں یہ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اور جھوٹ یہ باندھا اس نے کہ عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفید امامہ اتار کے تو پھر اس کو دوبارہ آپ علیہ السلام نے باندھ دیا۔ حدیث کیا ہے ذرا دیکھیں، 8623 حدیث ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ان کا کالا امامہ اتارا۔ اس نے کیا کہا کہ سفید امامہ تھا، کالا امامہ اتارا اور ان کے سر پر سفید امامہ باندھ دیا۔ اس نے اس چیز کا ذکر نہیں ہے، اس نے کہا سفید امامہ اتارا دوبارہ باندھ دیا۔ کالا امامہ باندھا ہوا تھا تو وہ اتار کے سفید امامہ باندھا، اور پچھلی جانب 4 انگلیوں کے برابر یا اس کے قریب قریب مقدار میں شملہ لٹکایا، پچھلی جانب، یہ نہیں یہ اور یہ نہیں۔ تو حدیث پر اس نے جھوٹ باندھا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پر جھوٹ باندھا۔ جو حدیث پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ ہوتا ہے امام مسلم کے جانشین، عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ پانی سے زخم دھوتی تھی، اس کے باوجود خون نہیں رک رہا تھا۔ یہ نیچے کے 4 دانت آپ کے شہید ہوئے تھے، یہ نیچے کے 4 دانت آپ کے شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت شہید ہوئے۔ جس کے 4 دانت شہید ہوں تو ان کی خوبصورتی رہتی ہے؟ یہ جھوٹ باندھا ہے۔ یہ مسلم میں 3 حدیثیں ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں 4 دانتوں کا ذکر نہیں، صرف 1 دانت کا ذکر ہے۔ ایسے ہوتے ہیں امام مسلم کے جانشین۔ حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 4642، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور سامنے سنایا کے ساتھ کا 1 دانت رباعی ٹوٹ گیا تھا، 1 دانت ٹوٹا ہے۔ یہ 4 بتا رہا ہے، یہ مسلم ہے 4642۔ آگے دیکھیں 4645،
اس میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سنایا کے ساتھ والا رباعی دانت ٹوٹ گیا. تو سنایا کے ساتھ والا، یہ سنایا ہوتے اوپر دو اور نیچے دو سنایا، تو اس کے ساتھ والا ایک دانت ٹوٹ گیا. اس نے کتنے بنا لیے؟ 4 بنا لیے. ایسے ہوتے ہیں امام مسلم کی جانشین. اور دعویٰ یہ کرتا ہے جناب علماء کی کتابیں شوکیسوں میں پڑھی ہوتی ہیں، ہم نے یہ پڑھی ہوئی ہیں. اور ابن ماجہ میں حدیث ہے 3464، اس میں واضح طور لکھا ہوا ہے، حسال بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے سامنے والے دانتوں کے ساتھ والا دانت ٹوٹ گیا. یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے 3464. یہ کہاں کی پیتا ہے؟ بڑی سستی پیتا ہے. ان کی اہل سنت کی کتابیں جو یہاں پہ پڑھی نہیں ہوئی، صرف پڑھی ہوئی بھی ہیں. علماء کے شوکیسوں میں تو پڑھی ہوتی ہیں. دعوے کیا ہیں؟ ہم نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. علماء کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. دھوکے باز. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. بخاری مسلم میں تو اتنی یہ دعا آتی ہے، لیکن ترمذی میں جب یہ حدیث آتی ہے نا اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کے بعد حضور پڑھتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعویٰ یہ کہ میں مسلم کا جانشین ہوں، اور مسلم بخاری میں جو حدیث بیان کر رہا ہے اس میں کہتا ہے کہ ترمذی میں اس چیز کا اضافہ ہے، 2299 نمبر روایت ہے ترمذی میں کہ اس میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہ جو اضافہ ہے اس کے جو راوی ہیں وہ مسند ابو یعلا میں پوری سند کے ساتھ ہے 1118. اس میں وہ راوی کون ہے؟ ابو ہارون راوی کیا ہے؟ کذاب راوی ہے. تو یہ اضافہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو البانی نے کئی مرتبہ اور دیگر محدثین نے کہا ہے کہ یہ راوی کون ہے؟ کذاب ہے، اس لیے یہ اضافہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی یہ بھی پڑھا کریں. یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، اس میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تو امام بوصیری کہتے ہیں کہ اس میں ابو ہارون ہے، اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور سلسلہ احادیث ضعیفہ اس میں البانی کہتا ہے کہ موضوع ہے. یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے، حدیث نمبر 6519، کیونکہ اس میں ابو ہارون ہے. اور اسی طرح ضعیف الترغیب یہ بھی البانی کی ہے، حدیث نمبر 987، کہتے ہیں یہ موضوع روایت، یہ سب موضوع ہے. اسی طرح آگے ابو سعید خدری امام بوصیری کہتے ہیں کہ اس میں ابو ہارون ہے اور وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، یعنی 4 حدیثیں تو میں نے آپ کو یہاں دکھائی. اور خود ابو ہارون کے بارے میں اس کا کیا کہنا ہے؟ بعض لوگوں نے کہانی بھی آگے جوڑی ہے، وہ المستدرک الحاکم میں ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے. ابو ہارون متروک، کذاب، جھوٹا راوی. مجھے بتائیں ان سے اگر آپ آگے پوچھیں کہ ہاں جی بتائیں مفتی صاحب یہ حدیث جو آپ نے ابو داؤد سے پیش کیا ہے اس میں تو شریک القاضی کی تدلیس ہے، تو اس کی سما کی تصریح کس کتاب میں ہے؟ ہاں، ہم تو دنیا کا کوئی بھی ایشو جو برننگ ایشو کے طور پر ہو اس کی حدیث اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی صحیح سند کہاں پہ ہے، اس کی ضعیف سند کہاں پہ ہے، اس کی سما کی تصریح کہاں پہ ہے. کیونکہ یہ فیلڈ ہے نا یارا، اس میں ٹائم لگایا ہے، اس فیلڈ میں یہ فیلڈ ہے نا یارا، اس پہ ٹائم لگایا ہے. یہ سارے دھوکے ہیں. یہ جو اضافہ ترمذی میں بتا رہا ہے 299 نمبر روایت میں، اس میں جو سبحان ربک رب العزت عما یصفون اس کی جو پوری سند ہے اس اضافے کی، وہ مسند ابو یعلا میں ہے 1118 نمبر. اور اس میں راوی کون ہے؟ ابو ہارون ہے. اور ابو ہارون راوی جو ہے وہ کذاب ہے، خود اس نے مانا ہے. اور دعوے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ٹائم لگایا، یہ ہمارے فیلڈ ہے. سارے اس کے دھوکے ہیں، جھوٹے دعوے ہیں. ایسے جھوٹے شخص سے بچیے جو امام مسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، امام مسلم پر، کہ ہم اس کے جناب علی جانشین ہیں. اور جانشین کا حال آپ نے دیکھ لیا. 4 میں نے طریقے سے بتایا آپ کو. پہلے میں نے آپ کو بتایا پگڑی کے بارے میں، مسلم کی 2 حدیثوں پر اس نے جھوٹ باندھا. اور پھر مستدرک الحاکم کی حدیث پر اس نے 3-4 جھوٹ باندھے کہ آپ علیہ السلام جو ہے عبد الرحمن بن عوف کی آپ نے سفید امامہ اتار کے پھر سفید باندھا. اس میں کیا تھا؟ سیاہ امامہ انہوں نے جو ہے وہ باندھا ہوا تھا، آپ نے سیاہ اتار کے سفید باندھا، اور آپ علیہ السلام اس کا شملہ پیچھے رکھا.
یہ بھی اس نے جھوٹ باندھا۔ پھر تیسرا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام کے دان سے متعلق 3 حدیثیں مسلم میں ہیں کہ آپ علیہ السلام کا 1 دانت ٹوٹا ہے اور اس نے کہا جناب 4 دانت ٹوٹے ہیں، اور ساتھ میں ابن ماجہ کی حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی 34-64، اور چوتھی کہ یہ کہتا ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ اضافہ بھی آپ پڑھا کریں، حالانکہ اس اضافے کی جو اصل سند ہے مسند ابو یعلا میں 1118، اس میں ابو ہارون جو ہے وہ کذاب راوی ہے، اس اضافے کو نہیں مانا جائے گا۔ اور پھر میں نے آپ کو البانی کی کئی روایات دکھائی ہیں، وہ کہتا ہے یہ کذاب ہے، تو اس اضافے کو نہیں مانا جائے گا، لیکن یہ دعوے کیا ہے جناب، یارہ ہم نے ٹائم لگایا، دھوکہ، فراڈ، اس تصدیق کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ ایسے جھوٹوں سے بچیں جو اماموں پر جھوٹ بولتے ہیں، حدیثوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔